بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورۃ الاحقاف کی ابتدا سے آیت نمبر 6 تک دیکھا ہے۔ آج آیت نمبر 7، 8، 7 اور 8۔ سورۃ الاحقاف قرآن میں 46 نمبر کی سورہ ہے، 26ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيدُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ان کا ترجمہ: اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ اس حق کی بابت جب کہ وہ ان کے پاس پہنچتا ہے کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یعنی اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہو کہ اگر میں نے اس کو یعنی اس قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے تو تم لوگ مجھ کو ذرا بھی اللہ سے بچا نہیں سکتے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ بخشنے والا رحمت والا ہے۔ تفسیر: قدیم عرب میں قرآن کے مخاطبین یعنی جن کے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا تھا، قرآن کے پیغام کو یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے اکابر کے دین کے خلاف ہے، اور چونکہ لوگوں کے اوپر اکابر کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی وہ اس کو مان کر قرآن کے پیغام سے متوحش ہو جاتے تھے، یعنی وحشت میں آ جاتے تھے۔ مگر قرآن کا ایک اور پہلو تھا، اور وہ اس کا ادبی اعجاز تھا، یعنی اس کا لٹرل ایکسیلنس تھا۔ ہر عربی داں محسوس کر رہا تھا کہ یہ ایک غیر معمولی کلام ہے۔ اس دوسرے پہلو سے قرآن کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک سحر ہے، یعنی یہ جادو بیانی کا کرشمہ ہے، نہ کہ حقیقت بیانی کا کمال۔ یہ صحیح ہے کہ بعض انسانوں کے کلام میں غیر معمولی ادبیت ہوتی ہے، یعنی اچھا لٹریچر ہوتا ہے، مگر انسانی کلام کی ادبیت کی ایک حد ہے۔ قرآن کا ادبی اعجاز یعنی لٹرل ایکسیلنس اس حد سے بہت آگے ہے۔ قرآن کی ادبی عظمت اس سے زیادہ ہے کہ اس کو انسانی دماغ کا کرشمہ کہا جا سکے۔ جب فریق ثانی یعنی سامنے والا ضد پر اتر آئے تو اس وقت ایک سنجیدہ انسان یہ کرتا ہے کہ وہ یہ کہہ کر چپ ہو جاتا ہے کہ میرا اور تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ تاہم یہ پسپائی نہیں، مطلب یہ ڈیفیٹ یا ہارنا نہیں، بلکہ ایک اقدامی تدبیر ہے، ایک لائن آف ایکشن ہے۔ آدمی جب ایک ضدی کے سامنے چپ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے سے ہٹا کر خود اس کو اس کے ضمیر کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، یعنی اس کے کانشینس کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے اندر احساس کا کوئی درجہ ہو تو وہ بیدار ہو جائے۔ تذکر القرآن